اسد: مگر مس، ہر بات امی ابو کو نہیں بتائی جا سکتی۔ کبھی ہم سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس سے والدین نے منع کیا ہو، وہ بتا دیں تو ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ مولما: اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں بہادر بننا چاہیے اور بات امی ابو کو بتا دینی چاہیے۔ یاد رکھیں، امی ابو سے بڑھ کر ہمارا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنی غلطی امی ابو سے چھپاتے ہیں تو دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم زیادہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسد: مس، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میری امی نے مجھے نیٹ کیفے پر جانے سے منع کیا تھا۔ ایک بار میں وہاں چلا گیا تو میرے ایک دوست نے مجھے دیکھ لیا اور کہا اپنے سارے پیسے مجھے دے دو ورنہ میں تمہارے ابو کو بتا دوں گا تم نیٹ کیفے پر گئے تھے۔ پھر مجھے سب پیسے اسے دینے پڑے۔ بعد میں سوچ رہا تھا کہ اس سے تو اچھا تھا میں خود ابو کو یہ بات بتا دیتا۔ اب یہاں پہ اسد کو کیسے اس کے دوست نے بلیک میل کیا کہ جس طرح اگر ہم امی ابو سے باتیں چھپائیں گے تو اس طرح ہمیں کوئی بھی بلیک میل کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ اسد سے اس کے دوست نے سارے پیسے لے لیے کہ اگر تم پیسے نہیں دو گے تو میں گھر جا کے تمہاری شکایت لگاؤں گا کہ تم نیٹ کیفے پر ہو۔ مولما: جی ہاں، سمجھداری اسی میں تھی کہ آپ اپنی غلطی خود امی ابو کو بتا دیتے اور دوسروں کو اپنی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیتے۔ صوبیہ: مس، اس کے علاوہ کن باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم ایسے واقعات سے بچ سکتے ہیں؟ مولما: ہمیں کبھی کسی کے ساتھ اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ اگر جانا ضروری ہو تو جب تک امی ابو کو نہ بتا دیں یا ان کی اجازت حاصل نہ کر لیں اس وقت تک جانا ٹھیک نہیں۔ حمزہ: مس، اگر امی ابو گھر نہ ہوں تو آپ کیا ان کے لیے رکا چھوڑ سکتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کب آئیں گے، یا آ کر بتا دیں کہ ہم کہاں گئے تھے؟ مولما: ہرگز نہیں۔ ہو سکتا ہے والدین وہ رکا بروقت نہ پڑھیں اور پریشان ہوں۔ علی: اگر ہم کسی دوست کے ذریعے یہ پیغام والدین کو بھجوا دیں تو درست ہے۔ مولما: ہرگز نہیں، ایسا کرنا حماقت ہوگی۔ بہت ممکن ہے کہ وہ دوست والدین کو نہ بتا سکے اور آپ کے والدین پریشان ہوں۔ سلمیٰ: مس، کبھی کسی کو ہماری مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جیسے ایک بار میں اسکول وین کے انتظار میں کھڑی تھی تو ایک انکل نے گاڑی روک کر مجھ سے راستہ پوچھا۔ میرے سمجھانے پر انہیں سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ مولما: کیا آپ اس کے ساتھ چلی گئی تھیں؟ سلمیٰ: مس، میں چلی جاتی تو اتنے میں میری وین آ گئی تھی۔ مولما: دوسروں کی مدد کرنا اچھا ہے، مگر اس وقت جب واقعی انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ انکل کسی بڑے سے بھی راستہ پوچھ سکتے تھے اور وہ آپ کی گاڑی میں بیٹھنے کو بھی کہہ رہے تھے۔ کیوں؟ جب کوئی اجنبی آپ سے راستہ پوچھے اور کام کے لیے آپ کو اپنے ساتھ آنے کو کہے تو ہرگز نہ جائیں اور اونچی آواز میں کہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ سمرا: مس، ایک دن بازار میں امی ابو سے بچھڑ گئی تھی تو رونے لگی اور امی کو آوازیں دیں۔ وہاں اور لوگ بھی موجود تھے لیکن مگر کسی نے میری مدد نہیں کی۔ اسد: تمہیں چاہیے تھا کہ بھاگ کر وہیں چلی جاتی جہاں گاڑی کھڑی تھی۔ سمرا: مس، میں وہیں جا رہی تھی کہ مگر مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ جگہ کہاں ہے اور امی بھی نہیں مل رہی تھیں۔ مولما: اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں نہ تو رونا چاہیے نہ گاڑی کی طرف جانا چاہیے، بلکہ اسی جگہ رک جانا چاہیے جہاں آپ کو احساس ہوا کہ آپ والدین سے بچھڑ گئے ہیں، اور کوشش کریں کہ آپ کو کوئی وردی والا گارڈ نظر آ جائے تو اس کو ساری بات بتا دیں، اور آپ کو امی ابو کا موبائل نمبر یاد ہونا چاہیے تاکہ ان سے رابطہ کیا جا سکے۔ اسی اثنا میں گھنٹی بجی اور بچے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اپنی کتابیں سمیٹنے لگے۔
تو آپ نے دیکھا کہ اس چیپٹر میں کتنے اچھے طریقے سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب بھی آپ پہ کوئی مشکل آپ کو پیش آئے، جیسے یہ سمرا کھو گئی تھی اور رونے لگ گئی تھی، تو آپ نے وہاں پہ رونا نہیں ہے اور نہ ہی واپس بھاگنا ہے پیچھے کی طرف جہاں آپ نے گاڑی پار کی تھی، بلکہ آپ نے وہیں کھڑے ہو جانا ہے جہاں آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہاں سے میں نے اپنے والدین کو نہیں دیکھا، یا یہاں سے میں ان سے اس جگہ میں میرے والدین مجھ سے الگ ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی، کسی اجنبی سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کسی اجنبی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جانا ہے۔ آج ہم اس کے ساتھ ذخیرہ الفاظ کریں گے جو کہ آپ اپنی لوز شیٹس پر کم از کم 1 سے 2 دفعہ لکھیں گے۔ عنوان ہے ہوشیار باز، سرگرمی ہے ہماری ذخیرہ الفاظ۔ پہلا لفظ ہے خوش گپیوں، خوش گپیوں، تعظیماً، تعظیماً، روداد، روداد، رکا، رکا، مبتلا، مبتلا، حماقت، حماقت، موضوع، موضوع، اثنا، اثنا، اثنا کا مطلب ہوتا ہے اسی وقت یا اسی دوران۔ تو یہ ہیں آپ کے ذخیرہ الفاظ جو کہ آج آپ اپنی لوز شیٹس پر کم از کم 1 دفعہ ضرور لکھیں گے۔ انشاءاللہ کل اس سبق کے ہم سوالات ڈسکس کریں گے، ساتھ ہی ہم اس کا جملے بھی بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔